بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ جنتیوں کی 9 صفات، ان میں سب سے پہلی صفت یہ ہے التائبون، اور التائبون کا معنی کہ توبہ کرنے والے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ التائبون سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ہر اس کام کو ترک کر کے جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا سے انسان کو دور کر دے۔ اور اہل علم نے پھر جو سچی توبہ ہے اس کی 6 شرائط بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اخلاص، اس کے بعد گناہ کو فوری طور پر چھوڑ دینا، اپنے کیے پر ندامت ہو، اس کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، پھر اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو یا معافی مانگ لینا اور یا پھر اس کا بدلہ دے دینا، اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرنا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہاں پر اس لفظ کو اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو پیچھے منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ کفار کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنے کفر کو ترک کر دیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اور منافق کی توبہ یہ ہے کہ اپنی منافقت کو چھوڑ دے، اور مسلمان گناہ گار کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کو چھوڑ دے۔ جس طرح کہ اہل ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے، غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے۔ دوسری خوبی جو رب کائنات نے بیان فرمائی ہے وہ ہے العابدون، اور العابدون کا معنی یہ ہے کہ مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرنے والے، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا شرک ہے، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ مدد طلب کرنا ہو، چاہے وہ قرب حاصل کرنا ہو، بے شمار عبادات ہیں، لیکن جس چیز کا نام بھی عبادت ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہونی چاہیے۔ تیسری خوبی ایمان والوں کی یہ ہے الحامدون۔ الحامدون کا معنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے، چاہے انسان تنگی میں ہو تب بھی الحمدللہ، اور اگر فراخی میں ہو تو تب بھی الحمدللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اچھی خبر سنتے تو فوری طور پر فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اور اگر کوئی ایسی خبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتی جو اس کے برعکس پریشان کرنے والی، غمزدہ کرنے والی ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الحمدللہ علی کل حال۔ اور پھر یہاں پر میں وہ حدیث مبارکہ ضرور نقل کرنا چاہوں گا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مسلمان کا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حالانکہ ہر چیز سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن اس کے باوجود رب کائنات فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے لیا؟ تو بتاؤ میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین
اس نے آپ کی تعریف کی ہے اور ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔ تو فرمایا میرے فرشتوں، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، یعنی ایسے بندے کا گھر جس نے اللہ تعالی کی تعریف کی ہے۔ اور میں ذاتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یقیناً زندگی میں ہر قسم کے حالات انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو میں جب بھی کسی کے پاس تعزیت کے لیے جاتا ہوں یا کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہوں تو ان کو میں یہ خاص نصیحت کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی سے ملیں، کوئی آپ سے آ کر ملے، تو آپ کی زبان پر سب سے پہلا لفظ الحمدللہ ہونا چاہیے، اور یہی ایک مسلمان کا وطیرہ ہے۔ پھر چوتھی صفت رب کائنات نے بیان فرمائی ہے السائحون۔ اب السائحون کے حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کافی سارے اسلاف کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ روزے رکھنے والے، لیکن السائحون کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جانے والے صحیح غرض سے، اور صحیح غرض میں سب سے پہلے علم نافع آتا ہے کہ علم کے حصول کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے والے، یا پھر دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی قوم یا امت مسلمہ کے کسی اور فائدے کے لیے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ جو سیاحت ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین میں چلنا پھرنا، اس سے انسان کے نفس کی تہذیب اور اخلاق کی تحسین پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر گھومنے پھرنے والا انسان مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرتا ہے، مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرتا ہے، علماء سے، صالحین سے، نیک لوگوں سے ملتا ہے، اور پھر رب کائنات کی قدرت کے عجیب و غریب نظارے دیکھتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور رب کائنات کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو پھر رب کائنات نے بھی اس کا حکم دیا، قل سیروا فی الارض، سورہ عنکبوت کی 20ویں آیت مبارکہ ہے۔ پھر فرمایا افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، سورۃ الحج کی 46ویں آیت مبارکہ ہے۔ تو اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ سیاحت جو ہے وہ 3 قسم کی ہے، ایک روزہ رکھنا، دوسرا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یا دیگر مستحب اور مباح امور کے لیے اللہ کی زمین پر گھومنا پھرنا، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور چوتھی چیز اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ دل کی سیاحت ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرے، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بھاگ دوڑ کرے۔ تو یہ 4 خوبیاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، 9 میں سے 4 ہم نے پڑھی، باقی انشاءاللہ آئندہ سبق میں